Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا صدق اللہ العظیم۔ پھر شاہ ذوالقرنین مغرب و مشرق فتح کر کے ایک اور راہ پر ہو لیے۔ قرآن میں اس سمت کا نام نہیں لیا مگر آبادی زیادہ جانب شمال ہی ہے، اس لیے مفسرین کرام نے اس سفر کو شمالی ممالک کا سفر قرار دیا، یعنی دنیا کا اتری حصہ۔ تاریخی شہادتیں بھی اس کی مؤید ہیں، یہاں تک کہ جب ایسے مقام پر جو دو پہاڑوں کے درمیان تھا پہنچے تو ان پہاڑوں سے اس طرف ایک قوم کو دیکھا جو زبان اور لغت سے ناواقف، وحشیانہ زندگی کی وجہ سے کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں پہنچتے تھے۔ ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف زبان سے ناواقفیت نہ تھی، کیونکہ سمجھ بوجھ ہو تو غیر زبان والے کی باتیں بھی کچھ اشارے کنایے سے سمجھی جا سکتی ہیں، بلکہ وحشیانہ زندگی نے سمجھ بوجھ سے دور کر رکھا تھا۔ مگر پھر شاید کسی ترجمان کے واسطے سے انہوں نے عرض کیا، اے ذوالقرنین، قوم یاجوج و ماجوج جو اس گھاٹی کے اس طرف رہتے ہیں ہماری اس سرزمین میں کبھی کبھی آ کر بڑا فساد مچاتے ہیں، یعنی قتل و غارت گری کرتے ہیں، اور ہم میں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں، سو کیا ہم لوگ آپ کے لیے چندہ کر کے کچھ رقم جمع کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک بنا دیں، کوئی دیوار قائم کر دے کہ وہ اس طرف نہ آنے پائیں۔ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جس مال میں میرے رب نے مجھ کو تصرف کرنے کا اختیار دیا ہے وہ بہت کچھ ہے، اس لیے چندہ جمع کرنے اور مال دینے کی تو ضرورت نہیں، البتہ ہاتھ پاؤں کی طاقت یعنی محنت و مزدوری سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان خوب مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ اچھا تو تم لوگ میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ، قیمت ہم دیں گے۔ ظاہر یہ ہے کہ اس آہنی دیوار بنانے کے لیے اور بھی ضرورت کی چیزیں منگوائی ہوں گی، مگر یہاں وحشی ملک میں سب سے زیادہ کامیاب چیز لوہے کی چادریں تھی، اس لیے یہ سب سامان جمع ہو جانے پر دونوں پہاڑوں کے درمیان آہنی دیوار کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا، یہاں تک کہ جب اس دیوار کے ردے ملاتے ملاتے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سروں کے بیچ کے خلا کو پہاڑوں کے برابر کر دیا تو حکم دیا کہ دھوکو، خوب دھوکنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ جب دھوکتے دھوکتے اس کو لال انگارہ کر دیا تو حکم دیا کہ اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ جو پہلے سے تیار کرا لیا ہوگا کہ اس پر ڈال دوں۔ چنانچہ یہ پگھلا ہوا تانبا لایا گیا اور آلات کے ذریعہ اوپر سے چھوڑ دیا گیا کہ دیوار کی تمام درزوں میں گھس کر پوری دیوار ایک ذات ہو جائے۔ اس کا طول و عرض، لمبائی چوڑائی خدا کے سوا کسی کو معلوم نہیں، تو اس کی بلندی اور چکناہٹ کے سبب نہ تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے اور نہ اس میں غایت استحکام کے سبب کوئی نقب یعنی چھید لگا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے جب اس دیوار کو تیار دیکھا، جس کا تیار ہونا کوئی آسان کام نہ تھا، تو بطور شکر کے کہا کہ یہ میرے رب کی ایک رحمت ہے مجھ پر بھی کہ میرے ہاتھوں یہ کام ہو گیا، اور اس قوم کے لیے بھی جن کو یاجوج ماجوج ستاتے تھے۔ پھر جس وقت رب کا وعدہ آئے گا
یعنی اس کی فنا کا وقت آئے گا تو اس کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے اور اپنے وقت پر ضرور واقع ہوتا ہے۔ محترم دوستو، یاجوج ماجوج کون ہیں اور کہاں ہیں؟ سد ذوالقرنین کس جگہ ہے؟ ان کے متعلق اسرائیلی روایات اور تاریخی کہانیوں میں بہت بے سر و پا عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں، جن کو بعض حضرات یعنی مفسرین کرام نے بھی تاریخی حیثیت سے نقل کر دیا ہے، مگر وہ خود ان کے نزدیک بھی قابل اعتماد نہیں۔ قرآن کریم ان کا مختصر سا حال اجمالاً بیان کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقدر ضرورت تفصیلات سے بھی امت کو آگاہ کر دیا۔ ایمان لانے اور اعتقاد رکھنے کی چیز صرف اتنی ہے جو قرآن اور احادیث صحیحہ میں آ گئی ہے۔ اس سے زائد تاریخی اور جغرافیائی حالات جو مفسرین، محدثین اور مورخین اور مدققین نے ذکر کیے ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی۔ ان میں جو اہل تاریخ کے اقوال ہیں وہ مختلف ہیں، وہ قرائن اور قیاسات اور تخمینوں پر مبنی ہیں۔ ان کے صحیح یا غلط ہونے کا کوئی اثر قرآنی ارشادات پر نہیں پڑتا۔ قرآن و سنت کی تصریحات سے اتنی بات تو بلا شبہ ثابت ہے کہ یاجوج و ماجوج انسانوں ہی کی قوموں میں سے ہیں، عام انسانوں کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی نص صریح ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، یعنی طوفان نوح علیہ السلام کے بعد جتنے انسان زمین پر باقی ہیں اور رہیں گے وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہوں گے۔ تاریخی روایات اس بات پر متفق ہیں کہ وہ یافس کی اولاد میں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے سام، حام، یافس تین کا ذکر آتا ہے، اور اسی سے ساری دنیا قائم ہے۔ حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ آپ اسے باب اللد پر پکڑیں گے۔ یہ بستی اب بھی بیت المقدس کے قریب اسی نام سے موجود ہے، اور وہاں اس کو قتل کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پاس تشریف لائیں گے اور بطور شفقت کے ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور جنت میں اعلیٰ درجات کی ان کو خوشخبری سنائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی اسی حال میں ہوں گے کہ حق تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ میں اپنے بندوں میں ایسے لوگوں کو نکالوں گا جن کے مقابلہ کی کسی کو طاقت نہیں۔ آپ مسلمانوں کو جمع کر کے کوہ طور پر چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کریں گے، اور حق تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے تو وہ سرعت سیر کے سبب ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ان میں سے پہلے لوگ بحیرہ طبریہ سے گزریں گے اور اس کا سب پانی پی کر ایسا کر دیں گے کہ جب ان میں سے دوسرے لوگ اس بحیرہ سے گزریں گے تو دریا کی جگہ کو خشک دیکھ کر کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کوہ طور پر پناہ لیں گے، اور دوسرے مسلمان اپنے قلعوں اور محفوظ جگہوں میں پناہ لیں گے۔ کھانے پینے کا سامان ساتھ ہوگا مگر وہ کم پڑ جائے گا، تو ایک بیل کے سر کو 100 دینار سے بہتر سمجھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مسلمان اپنی تکلیف دفع ہونے کے لیے حق تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ حق تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے اور ان پر وبائی صورت میں ایک بیماری بھیجیں گے، اور یاجوج ماجوج تھوڑی دیر میں سب کے سب مر جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ زمین میں ایک بالشت جگہ بھی ان کی لاشوں سے خالی نہیں، اور لاشوں کے سڑنے کی وجہ سے سخت تعفن
یعنی بدبو پھیلا ہوگا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی حق تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یہ مصیبت بھی دفع ہو۔ حق تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور بہت بھاری بھرکم پرندوں کو بھیجیں گے۔ ان کی گردنیں اونٹ کی گردن کے مانند ہوں گی اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ دریا میں ڈالیں گے۔ پھر حق تعالیٰ بارش برسائیں گے۔ کوئی شہر اور جنگل ایسا نہ ہوگا جہاں بارش نہ ہوئی ہوگی۔ ساری زمین دھل جائے گی اور شیشہ کے مانند صاف ہو جائے گی۔ پھر حق تعالیٰ زمین کو حکم فرمائیں گے کہ اپنے پیٹ سے پھلوں اور پھولوں کو اگاوے اور از سر نو اپنی برکات کو ظاہر کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوگا اور اس قدر برکت ظاہر ہوگی کہ ایک انار ایک جماعت کے کھانے کے لیے کفایت کرے گا اور لوگ اس کے چھلکے کی چھتری بنا کر سایہ حاصل کریں گے۔ اور دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلہ کے سب لوگوں کو کافی ہو جائے گا اور ایک بکری کا دودھ پوری برادری کو کافی ہو جائے گی۔ یہ غیر معمولی برکات اور امن و امان کا زمانہ 40 سال رہنے کے بعد جب قیامت کا وقت آ جائے گا تو اس وقت حق تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا چلائیں گے جس کی وجہ سے سب مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے ایک خاص بیماری ظاہر ہو جائے گی اور سب کے سب وفات پا جائیں گے اور باقی صرف شریر اور کافر رہ جائیں گے جو زمین پر کھلم کھلا حرام کاری جانوروں کی طرح کریں گے۔ ایسے ہی لوگوں پر قیامت آئے گی۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں یاجوج و ماجوج کے قصہ کی زیادہ تفصیل آئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بحیرہ طبریہ سے گزرنے کے بعد یاجوج ماجوج بیت المقدس کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جبل الخمر پر چڑھ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو سب کو قتل کر دیا ہے، لو اب ہم آسمان والوں کا خاتمہ کریں۔ چنانچہ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور وہ تیر حق تعالیٰ کے حکم سے خون آلود ہو کر ان کی طرف واپس آئیں گے تاکہ وہ احمق یہ سمجھ کر خوش ہوں کہ آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ نعوذ باللہ۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ اپنی ذریت میں سے یعنی اپنی اولاد میں سے بیس النار یعنی جہنمی لوگ اٹھائیے۔ وہ عرض کریں گے اے میرے پروردگار وہ کون ہیں؟ تو حکم ہوگا ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں، صرف ایک جنتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سہم گئے، ڈر گئے اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے وہ ایک جنتی کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم نہ کرو کیونکہ یہ 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوگا اور ایک جنتی تم میں سے ہوگا۔ اور مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے 10 حصے کیے، ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج کے ہیں اور باقی ایک حصہ میں باقی ساری دنیا کے انسان ہیں۔ میرے دوستو اس سے معلوم ہوا کہ یاجوج ماجوج کی تعداد ساری انسانی آبادی سے بے حد زائد ہے۔ مسند احمد اور ابو داود میں باسناد صحیح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد 40 سال زمین پر رہیں گے اور حسب تصریح احادیث نبویہ یہ پورا عرصہ امن و امان اور برکات کے ظہور کا ہوگا۔ بغض و عداوت آپس میں قطعاً نہ رہے گا، کبھی دو آدمی میں کوئی جھگڑا یا عداوت نہیں ہوگی۔
بخاری نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کا حج و عمرہ خروج یاجوج ماجوج کے بعد بھی جاری رہے گا۔ بخاری مسلم نے حضرت زینب بنت جحش ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نیند سے ایسی حالت میں بیدار ہوئے کہ چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور آپ کی زبان مبارک پر یہ جملے تھے: لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، خرابی ہے عرب کے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے۔ آج کے دن یاجوج و ماجوج کی سد میں یعنی رکاوٹ میں سوراخ دیوار میں اتنا سوراخ کھل گیا ہے۔ آپ نے عقد تسعین یعنی انگوٹھے اور انگشت شہادت کو ملا کر حلقہ بنا کر دکھلایا۔ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس ارشاد پر ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں ایسے حال میں ہلاک ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے اندر صالحین موجود ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہلاک ہو سکتے ہیں، یعنی جب کہ خباثت کا غلبہ ہو جائے، یعنی شر کی کثرت ہو جائے۔ مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج ہر روز سد ذوالقرنین کو کھودتے رہتے ہیں، یعنی زبان سے چاٹتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس آہنی دیوار کے آخری حصہ تک اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں کہ دوسری طرف کی روشنی نظر آنے لگے، مگر یہ کہہ کر لوٹ جاتے ہیں کہ باقی کو کل کھود کر پار کر دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو پھر ویسا ہی مضبوط و درست کر دیتے ہیں اور اگلے روز پھر نئی محنت اس کے کھودنے میں کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ کھودنے میں محنت کا اور پھر من جانب اللہ اس کی درستگی کا اس وقت تک چلتا رہے گا جس وقت تک یاجوج ماجوج کو بند رکھنے کا ارادہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو کھولنے کا ارادہ فرمائیں گے تو اس روز جب محنت کر کے آخری حد میں پہنچیں گے، اس دن یوں کہیں گے کہ انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو ہم کل اس کو پار کر لیں گے۔ اللہ کے نام اور اس کی مشیت پر موقوف رکھنے سے آج توفیق ہو جائے گی تو اگلے روز دیوار کا باقی ماندہ حصہ اپنی حالت پر ملے گا اور وہ اس کو توڑ کر پار کر لیں گے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے کی یہ خصوصیت ہوگی کہ پوری زمین پر عدل و انصاف کی حکومت ہوگی، زمین اپنی برکات اور خزائن اگل دے گی، کوئی فقیر و محتاج نہ رہے گا، لوگوں کے آپس میں بغض و عداوت قطعا نہ رہے گی۔ ہاں، حضرت مہدی علیہ السلام کے آخری زمانے میں دجال اکبر کا فتنہ عظیم سوائے مکہ اور مدینہ اور بیت المقدس اور کوہ طور کے سارے عالم پر چھا جائے گا، اور یہ فتنہ دنیا کے تمام فتنوں سے عظیم تر ہوگا۔ دجال کا قیام اور فساد صرف 40 دن ہوگا۔ ان 40 دنوں میں سے پہلا دن 1 سال کا، دوسرا دن 1 مہینہ کا، تیسرا دن 1 ہفتہ کا ہوگا، باقی دن عام دنوں کی طرح ہوگی، جس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حقیقتاً یہ دن اتنے طویل کر دیے جائیں کیونکہ اس آخر زمانے میں تقریباً سارے واقعات ہی خرق عادت اور معجزہ کے ہوں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دن رات تو اپنے معمول کے مطابق ہوتے رہیں، مگر دجال کا بڑا ساحر ہونا، بڑا جادوگر ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے سحر کے اثر سے عام مخلوق کی نظروں پر یہ دن رات کا تغیر و انقلاب ظاہر نہ ہو، وہ اس کو ایک ہی دن دیکھتے اور سمجھتے رہیں۔ حدیث میں جو اس دن کے اندر عام دنوں کے مطابق اندازہ لگا کر نمازیں پڑھنے کا حکم آیا ہے، اس سے بھی تائید ہوتی ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے تو دن رات بدل رہے ہوں گے، مگر لوگوں کے احساس میں یہ بدلنا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس 1 سال کے دن میں
360 دنوں کی نمازیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا، ورنہ اگر دن حقیقتاً ایک ہی دن ہوتا تو قواعد شرعیہ کی روح سے اس میں صرف ایک ہی دن کی 5 نمازیں فرض ہوتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دجال کا کل زمانہ اس طرح کے 40 دن کا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر کے اس فتنہ کو ختم کریں گے، مگر اس کے متصل ہی یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا جو پوری دنیا میں فساد اور قتل و غارت گری کریں گے، مگر ان کا زمانہ بھی چند ایام ہی ہوں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ سب بیک وقت ہلاک ہو جائیں گے۔ غرض حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے کے آخر میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے شروع میں 2 فتنے دجال اور یاجوج ماجوج کے ہوں گے جو تمام زمین کے لوگوں کو تہو بالا کر دیں گے۔ ان ایام معدودہ سے پہلے اور بعد میں پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف اور امن و سکون اور برکات و ثمرات کا زور ہوگا، برکات و ثمرات کا دار و دورہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اسلام کے سوا کوئی کلمہ کوئی مذہب زمین پر نہ ہوگا۔ اس زمین اپنے خزائن و دفائن اگل کر رکھ دے گی، کوئی فقیر و محتاج نہ رہے گا، درندے اور زہریلے جانور بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ یاجوج ماجوج اور سد ذی القرنین کے متعلق یہ معلومات تو وہ ہیں جو قرآن اور احادیث نبویہ نے جو ہے امت کو بتلائے ہیں، اسی پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے اور مخالفت ناجائز ہے۔ باقی جو تاریخی باتیں ہیں، جغرافیائی باتیں ہیں، وہ قیاسات سے ممکن ہے کہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔